بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت بلند شاہ سرکاروں نے فرمایا ہے پج پج وڑدا ہے مندر مسیتاں، پج پج وڑدا ہے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، روز لڑنا ہے تو شیطان نال، نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں، آسمانی اڈیاں پھڑدا ہے، آسمانی اڈیاں پھڑدا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ناظرین، جن نے گھر بیٹھے نو پھڑیا ہی نہیں وہ بندہ تریا ہی نہیں، جن نے گھر بیٹھے نو پھڑیا ہی نہیں وہ بندہ تریا ہی نہیں، جن نے نفس پرے نو پھڑیا ہی نہیں وہ بھی تریا ہی نہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جس ٹاپک میں آج بات کروں گا وہ ٹاپک ذرا غور سے سن لینا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لینا۔ آپ نے اپنے ارد گرد یہ چیز دیکھی تو نہیں کہیں، اگر دیکھی ہے تو پھر اس کو آپ پیار سے منع کریں لوگوں کو۔ ٹاپک یہ ہے کہ کچھ لوگ انجانے میں سے گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کی نیت ثواب کی ہوتی ہے، نیت ان کی ثواب کی ہوتی ہے، انجانے میں وہ گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب تلاوت چلا لینا ثواب کام ہے بیسیکلی، تلاوت کی اہمیت کو نہ سمجھنا، تلاوت چل رہی ہے، باتیں آپس میں اونچی اونچی آواز میں کر رہے ہیں، تلاوت چلی جا رہی، دھیان ادھر ہے ہی نہیں، ذہن نہ سوچ رہے ہیں نہ دھیان ادھر کر رہے ہیں، باتیں سارا دھیان باتوں کی طرف ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں، یہ بھی اس بات پہ منع ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں لاہور ٹاؤن شپ کی بات ہے، تو میں بازار میں سے گزر رہا تھا، اندر دکان کے اندر اس بندے نے میموری کارڈ یا جو بھی اس میں لگا کے اسپیکر اس نے دکان کے باہر زمین پہ رکھا ہوا ہے، ٹیبل کے نیچے، ٹیبل کے نیچے اسپیکر ہے، ساتھ اس کے سٹول پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پاؤں بھی لگ رہے ہیں، جو گزر رہے ہیں اس کے پاؤں بھی، آواز جو ہے اس کے پاؤں سے ایسے سماعت جو ہے، تو تلاوت چلائی ہوئی اس بندے نے۔ دیکھیں، اب میں اس نے بیسیکلی نیت اس کے ثواب کی ہے، مگر انجان میں سے اس سے گناہ ہو رہا ہے۔ میں گزرا ادھر سے، میرے قدم ادھر روک گئے، جس ٹائم میرے قدم اسے روکے میں نے کہا یار یہ کیا، میں کیوں ادھر کھڑا ہو گیا، میں تلاوت کو سننا چلوں، جب میں نے کہا آواز تو نیچے سے آ رہی ہے، ٹیبل کے نیچے سے آواز آ رہی ہے، ٹیبل کے نیچے سے آواز آ رہی ہے، میں اس بندے کے پاس چلا گیا، تو میں نے اس بندے کے پاس جا کے میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار بیسیکلی آپ نے جو نیت ثواب کی کر رہے ہیں، انجان میں سے آپ کو اس سے گناہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جو ہے نا، یہ مسلک کی بات نہیں ہے، یہ احترام کی بات ہے۔ احترام جو ہے نا قرآن پاک کا ہر مذاہب کے لوگ کریں گے جو سمجھتے ہیں بات کو، جو نہیں سمجھتے وہ کسی مذہب میں نہیں سمجھتے، مگر جو نہیں کریں گے وہ کوئی اور اہل جو ذہن والے اور فہم والے ذہن والے ہیں جس مذہب میں وہ احترام آسمانی کتابوں کا، جیسے ہم آسمانی کتابوں کو، ہر کتاب اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمانی کتابوں کا ہم احترام کرتے ہیں، صحیفوں کا احترام کرتے ہیں، جو اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، آسمانی کتابیں، تو جتنی بھی آئیں گے اللہ پاک ہم احترام کرتے ہیں۔ اس بندے کو میں نے بیسیکلی بات کرتا ہوں، جو اس بندے کو میں نے بیسیکلی سمجھایا، وہ بندہ میری بات کو سمجھ گیا، اس نے اسپیکر وہاں سے اٹھوا دیا، اتنی بات ہوتی ہے، اس نے ٹھیک ہے بات کی، اسپیکر اٹھا دیا، نہیں چلایا، سواب اللہ مجھے دے۔ پھر میں ایک چکجیر پرانی بات ہے، کچھ میں چنگجیر کے اوپر نا، اس بندے نے اسپیکر سیٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے، ساتھ پاؤں بھی لگ رہے ہیں، چھوڑی بھی آواز قرآن پاک تلاوت کی، بیسیکلی سواب کھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، بیسیکلی اس کی نیت کیا، سواب کما رہا ہوں میں، وہ انجانے سے اسے گناہ ہو رہا ہے۔ اب قرآن پاک کا یار احترام، یہ سوچو کہ جب ہم کوئی چیز قرآن پاک کا لفظ عربی یعنی کہ جو آیت نہیں ہوتی، آیت، وہ آیت اٹھا کے ہم کوشش کرتے ہیں رکھنے کی، کہیں ایسے نہ ہو گستاخی نہ کی ہو جائے، تو وہ اب چل رہا ہے تلاوت، پھر اس کی ان کی کیا عظمت ہوگی، تو اس کو جو انجانے میں سے نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس بند مشکے والوں کو میں نے منع کیا، میں نے کہا یار تو دیکھ یہ سیٹ کے نیچے سے اسپیکر رکھا ہوا ہے، پھر تو ایسے پاؤں بھی لگا، تو ایسے یہ کام کر رہا ہے یار، 2-3 بار تقریباً ہوا ہوگا، میں نے کئی لوگوں کو منع کیا، مگر بیسیکلی لوگوں کو نہیں پتا ہو رہا تھا۔
ناظرین پھر یہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں بھائی چیز گھس گئی ہے یہ، مگر یہ ہے کہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ فرشتے بھی ساتھ جڑے ہوتے ہیں. کئی ایسی مخلوق ہوتی ہے کہ وہ سن رہی ہوتی ہے، وہ پھر سمجھ رہی ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے جیسے ہم اپنے اللہ پہ بڑا اللہ سے پیار کرتے ہیں، قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، ایسی بھی کئی اور مخلوق وہ بھی کرتی ہے. پھر وہ دیکھ رہی ہوتی ہے بتا کر کیا رہا ہے. پھر ایسے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک مریض آ گئی لڑکی، مریض لڑکی آئی، اس کے اندر ہوائی چیز گھسی ہوئی تھی. اس وقت اس کے اندر ہوائی چیز گھسی ہوئی تھی نا، اس بزرگوں نے پھونک ماری. ظاہر ہے جب کسی کو بندہ حاضری کرواتا ہے، جب اس کے وجود کے اندر کوئی دوسری مخلوق گھس جائے، اس کی حاضری ہوتی ہے، تو وہ وجود جو اس کے اندر چیز گھسی ہوتی ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے. جو وہ جو اس کی اپنی روح ہوتی ہے نا، وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے جو اس بندے میں گھسی ہوتی ہے. جو اس کے اندر دوسری چیز، جیسے ہم دیکھیں ایل سی ڈی ایک ہے، ٹی وی ہے، ایل سی ڈی سے بھی آپ کہہ لیں، چاہے چلو یہ آپ کے موبائل کے اوپر لے جاتے ہیں. آپ کے موبائل کے اندر آپ نے فنکشن کتنے ہیں؟ ایک فنکشن کو اوپن کیا، اس کو کاٹ کے دوسرے سے آپشن سامنے لے گیا. ظاہر موبائل ایک ہے، نظر آ رہا ہے، ایل سی ڈی ایک ہے، وہ نظر آ رہی ہے، مگر اس کے اندر جو ڈسپلے چل رہا ہے وہ الگ الگ چل رہی ہے. اس طرح انسان کے وجود کے اندر جو فنکشن سٹول ہو جاتے ہیں، جو انسان کچھ غلطی سے ہو جاتے ہیں، کچھ اپنی علم سے ہو جاتے ہیں، یا جیسے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ حق کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں، ان کا سب ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب ان بزرگوں نے کیا کیا کہ اس کی روح سیٹ پہ ہو گئی، جو بول رہی تھی، جیسے ہم بول رہے ہیں ہماری یہ روح بول رہی ہے. بیسیکلی ہمارے قلب یہ زبان ہے، اس کی کیا ضرورت؟ جب یہ روح جسم سے نکل گئی تو یہ زبان کیسے بول سکتی ہے؟ یہ زبان یہ بول سکتی ہے؟ بتائیں. یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ یہ دیکھنے والا کون ہے؟ یہ سننے والا کون ہے؟ یہ سوچنے والا کون ہے؟ بیسیکلی تیری بات یہ ہے نا کہ جس وقت وہ روح سیٹ پہ ہوئی، بزرگوں نے پھونک ماری، وہ حاضری ہوگی اس مخلوق کی. جب وہ مخلوق کی حاضری ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کو ٹھیک ہے بزرگ پھونک مارنے، کچھ لوگوں کو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں، تو نگاہ ڈال دیتے ہیں. وہ اس میں اپنا حلیہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں اپنی ہو جائے تو اپنی انداز سے ہر بندے کچھ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کچھ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، کچھ سوارمی پہنتے ہیں، کچھ تہمت باندھتے ہیں. یہ لباس اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہو گیا نا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اندر قلب کی ساری کھیڑ ہے. اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ میں حلیے کی بات نہیں، اللہ نے کی کہ میں دل کی بات کو قبول کروں گا، یقین کی دعا قبول کروں گا، یقین پہ میں جاؤں گا، یقین کو دیکھوں گا. اس لیے اس میں انسان کے اندر کا سارا نظام ہے. اس لیے کہتے ہیں میں پہلی بار کہ جرا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، سارا اندر دی کھیڑ ہے. یہ اس میں حلیے کی کوئی کھیڑ نہیں. حلیہ انسان جیسا بھی رکھے، اس کا اپنا انداز ہے، اپنی چوائس ہے، اپنے ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے. میری اپنی رائے، ہر بندے کی نظام اندر کا ہے سارا. عبادت بھی اندر کی ہے، نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ اندر سے ہوتی ہے نا جی. تو اس بزرگوں نے جیسے ہم حاضری دی، حاضری اس کی حاضری کروائی اس لڑکی کی، اس عورت کی، یعنی کہ اس عورت کے اندر جو مخلوق تھی، اس میں اس کی حاضری ہوئی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے گندا چھپڑ گندا پانی. اس نے کہا کیا بک رہی ہے تو؟ اس مخلوق کو کہا تو کیا بک رہی ہے؟ گندا چھپڑ گندا پانی. اس نے کہا جی اسے پوچھے. اس نے کہا تو سائڈ پہ ہو، پھر میں اس کو وجود میں اس سے بات کرتا ہوں. اس نے کہا جی اس لڑکی نے پھر وہ مخلوق تھوڑی سی سائڈ پہ ہوئی، وہ وجود میں اسی کلبوت کے اندر وہی اس کی روح پھر اس کے اندر سائڈ پہ جو ہوئی تھی وہ انٹر ہو گئی. اس نے کہا جی بابا ہاں رونا انہوں نہیں کوشش نہیں. ایک گندے چھپڑ گندے پانی دا کیا ہے؟ رو نا یہ بتا گندے چھپڑ دا گندے پانی دا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو کچھ پتا نہیں ماجرا کیا ہے، میں تو کوئی گندا چھپڑ گندا پانی مجھے پتا ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا. انہوں نے کہا پھر وہ جو کہہ رہی ہے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ غلط کہہ رہی ہوگی. اس نے کہا پھر اس نے اللہ کے بزرگوں انہوں نے پھر پھونک ماری بندے نے. اس بندے نے وہ پھونک جس ٹائم ماری ہے تو وہ مخلوق پھر آ گئی. کہتی بابا جی سارا کچھ اس کو پتا ہے پر یہ بتا نہیں رہی. اس نے کہا بھی کیا نہیں بتا رہی جی؟ اس نے کہا یہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ یہ گستاخ ہے. اس نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے گستاخ ہے. اس مخلوق نے کہا کہ یہ قرآن پاک چھپڑ کے کنارے بیٹھ کے پڑھتی ہے. قرآن پاک اس کے لڑکی گھر کے باہر چھپڑ تھا، جیسے آپ کا پرانے ابھی بھی کچھ ایسے دیہات ہے، کوئی ایسے علاقے ہیں اس کے گھر کے پاس نا ایک چھپڑ ہوتا ہے.
تو کئی لوگوں کے گھر کے پاس چھپڑ ضرور ہوتا ہے، پانی جہاں اکٹھا ہوتا ہے، یعنی بارشوں کا پانی جہاں اکٹھا ہوتا ہے چھپڑ کہہ دیتے ہیں چھپڑ. وہ کہتے ہیں اس کے گھر کے پاس چھپڑ ہے، یہ ایک سمیل ادھر سے گندی آتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ مخلوق ایسی اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ باز نہیں آتی. ہم نے اس کو خواب میں بھی اس کو اشارے کرائے، اس کو کئی مطلب خواب میں منع کیا، یہ باز نہیں آتی. وہ کیا بزرگ فرما بتا وہ جو عمل تھے، وہ عمل یہ اس کو کہتے بات یہ ہے کہ کچھ بندوں کا نہیں سمجھنے کی سینس ہوتی. وہ بندوں کو آپ اشارے کرائیں، جو بھی کرائیں، آپ اس بات کو جانتی ہیں، اس کو آپ اشارے کرائیں جو بھی کرائیں، مگر یہ بات کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں خواب میں نے بڑی مطلب اس کو بتایا ہے کہ گندا چھپڑ گندا پانی باز آیا، مگر وہ پھر بھی ادھر ہی لگی رہتی ہے. یہ اس لیے ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو جینا، اس کو حرام بنانا ہے، اس کو بیمار کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے. بیسکلی وہ نیکی کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، مگر کر کے ذرا چھپڑ کے پاس سے میں اللہ جہاں پہ آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نہیں چھوڑتے. وہ بڑا ادھر کما کمو کے جو عمل بابا تھا انہوں نے اس کو بات سمجھایا کہ بھئی کچھ لوگ بالکل ہی عقل سے فارغ ہوتے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے کچھ لوگ بیسیکلی کی ثواب کی نیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بیوقوف ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں تھا ہم گستاخی کر رہے ہیں کہ نہیں گستاخی کر رہے ہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کا معاملہ ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا. دیکھیں جو مخلوق ہے وہ برداشت نہیں کر سکی. جو اللہ کی مخلوق جو اس کے اندر غصی ہوگی، وہ مخلوق نیک تھی تو غصی تھی نا، تاکہ یہ چھپڑ کے پاس بیٹھ کے کر رہی ہے حرکت، اس مالک کو گستاخی کرنے کے. ہم جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، جو کلام، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے بھی یہ ایسی باتیں کہ ایسے حرکت کر رہی ہے. اب تو ہم بھی دیکھیں جگہ کا جب انسان زبان کے اندر ہوتا ہے نا، قلب چاہ رہا ہوتا ہے، اس قلب کے لیے جگہ کا کوئی انتخاب نہیں ہوتا. کوئی قلب ہے، جب ہم زبان سے باہر سماعت کر رہے ہیں تو اس کے لیے جگہ ضروری ہے، صاف ستھرا ماحول ادھر تھوڑا صاف ہو، پر ادھر پھر تلاوت تو مزہ ہی آ جاتا ہے. اس لیے خوشبو لگاؤ، تھوڑا سا کرو، اگر جگہ کو تھوڑا انتخاب کر لو. اگر آپ نے زبان کے باہر کا تلاوت کرنی ہے، جیسے میں بول رہا ہوں ایسے، جگہ کا انتخاب، پھر کوشش کریں دان بھی صاف رکھیں. یہاں تک کہ یہ نہیں کہ کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہیں دان صاف نہیں کرتے، دان صاف رکھیں، سانس صاف ہو، بالکل مول صاف، چل صاف ستھرا، پھر مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے. بھائی مزہ اللہ کی بات. اگر ویسے بھی کچھ لوگ قلب سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ صاف بھی رہتے ہیں، قلب سے کر رہے چل رہی ہوتی ہے ان کے نظامات. تو پھر ماضی بات یہ ہے کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مریض جسے مریض دیکھنا، میں آپ کو بتاؤں میرے مشاہدات میں ایسے سے مریض بھی دیکھے ہیں میں نے، جن کو نا جنات نے پکڑا ہوتا ہے ان کی گستاخی کی وجہ سے. بڑے مریض ایسے ہیں میں نے دیکھے. میں پھر ان کا سے دیکھتا ہوں غور سے، میں کہتا ہوں یار، پھر ان کو وہ کہتے ہیں یہ اس نے دیکھو ہمارا جو پیشاب کیا جی، دیکھیں محمود قرآن پاک پڑھتے تھے، دیکھو جی یہ کرتے تھے، یہ پیشاب کر کے ادھر یہ کرتا ہے، ہماری جگہ کو ناپاک کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. وہ ایسی باتیں بہکی، وہ بھی ضدی روح ہے. اللہ پاک وہ تو آتشی ہے نا، اللہ پاک ان کو آگ سے بلایا، وہ آتشی ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، جلدی غصے میں آتے ہیں. انسان جو کر انسان اللہ پاک اس کو ہوا، پانی، مٹی، پانی بھی دیکھیں، پانی بھی بیچ میں تاکہ انسان توازن میں رہے، توازن میں رہے، ٹھیک ہے نا، ہوا تاکہ وہ ٹھنڈے توازن. تو اللہ جس بندے کو اللہ پاک نے بنائی آتش سے ہے، اس کے اندر کتنا غصہ ہوگا، اس مخلوق کے اندر کتنی جلال والی باتیں ہوں گی، اس مخلوق کے اندر کیا نظام ہوگا. اس لیے کہ یہ کافی مخلوق ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی غلطی سے آ جاتے ہیں، پتہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ایک نشست اور کروں گا اس کے اوپر، یہ آپ کو فل بیان کرنے کے لیے ذرا پراپرلی. تو انشاءاللہ اب تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، جتنی بھی آپ کو سمجھ آئے. شکریہ آپ کا جی.